الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. قابل احترام دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں نے آپ بھائیوں کے سامنے سورۃ الانعام اس کی آیت نمبر 54 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب آپ کے پاس یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مومن مسلمان آئے تو آپ انہیں سلام کہیں، فقل سلام علیکم، آپ انہیں سلام کہیں، اور آگے فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اور آپ کے رب نے اپنے آپ پر، اپنے نفس پر رحمت لکھ دی ہے، یعنی رب نے اپنے نفس پر رحمت کرنا لکھ دیا ہے۔ آگے فرمایا کہ انہ من عمل منکم سوء بجہالہ، اور فرمایا کہ جو کوئی تم میں سے جہالت کی وجہ سے کوئی غلطی، کوئی گناہ کر لے، ثم تاب، پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لے، من بعدہ اس کے بعد وَأَصْلَحَ اور اپنی اصلاح کر لے، تو فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک وہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا علم حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسعت والی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اگر لوگ آپ کے پاس مسلمان ہو کر آتے ہیں تو ان کی قدردانی کیجئے، ان کی تقریم کیجئے، ان آنے والے مسلمانوں کو آپ سلام کہیں۔ آپ کا انہیں سلام کہنا یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے ان آنے والے مسلمانوں کی قدردانی ہوگی، عزت افزائی ہوگی، تقریم ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وسعت، اس کی رحمت کی وسعت فرمایا کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ تمہارے رب نے اپنے نفس پر رحمت کرنا لکھ دیا ہے، یعنی اس سے لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسعت والی ہے۔ لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں،
لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان کا رب بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی لوگوں میں، انسانوں میں جہالت کی بنیاد پر گناہ کرتا ہے، جرم کرتا ہے، تو گناہ کرنے کے بعد، جرم کرنے کے بعد، نافرمانی کرنے کے بعد وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، چونکہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ کی رحمت بڑی وسعت والی ہے۔ تو اگر کوئی انسان گناہ کرنے کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے، ثم تاب من بعدہ واصلح، کہ غلطی کے بعد، گناہ کے بعد، جرم کے بعد وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، تو فرمایا فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی وسعت کو بیان فرمایا ہے کہ اس کی رحمت بڑی وسعت والی ہے۔ یہ بات ایک حقیقت ہے بھائیو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی وسعت کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، اور یہ اس کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اس ذات کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنی رحمت کو اتنی وسعت دی ہے کہ ہم گناہگاروں کے لیے، ہم جیسے نکموں کے لیے یہ مواقع موجود ہیں کہ وہ اپنی غلطیاں، اپنی نافرمانیاں، اپنے گناہ، اگر ان تمام چیزوں کا احساس کر کے یہ بندہ اس سے معافی مانگ لے تو اللہ اپنے اس بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اس کی رحمت کی وسعت، اس کا ہم پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وسعت کے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کے متعلق بہت سی چیزیں ہمیں بتائی ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما قضى اللہ الخلق، کہ جب اللہ رب العزت نے تخلیق کی، انسانوں کو تخلیق کیا، تو کتب فی کتابہ وہو عنده فوق العرش، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں جو اس کے پاس عرش پر کتاب موجود ہے، اس کتاب میں اس نے لکھ دیا، اس کتاب میں اس نے کیا لکھا کہ ان رحمتی غلبت غضبی، کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو تخلیق کیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس پر رحمت کرنے کو لکھ دیا اور فرمایا کہ اللہ کی رحمت جو ہے اس کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اپنی غضب پر غالب کر دیا۔ تو یہ اس ذات کا ہم انسانوں پر کتنا بڑا احسان ہے، اس کا کتنا بڑا ہم پر کرم ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو بھائیوں، ہم جتنے گناہ کرنے والے ہیں، ہم جتنی نافرمانیاں کرنے والے ہیں، ہم جتنا اللہ کے دین سے اعراض کرنے والے ہیں، تو ہم کبھی بھی غلطی کرنے کے بعد بچتے نہ، محفوظ نہ رہتے، اپنی کی جانے والی غلطیوں کی وجہ سے فوراً اللہ کی گرفت میں آ جاتے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے دیتا۔ یہ اس کی رحمت کی وسعت ہے کہ ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں، غلطیاں کرتے رہتے ہیں، نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں،
دین سے اعراض کرتے رہتے ہیں، گناہ پر گناہ، جرم پر جرم ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ہمیں مہلت دیتا رہتا ہے، وہ پھر بھی ہمیں وقت دیتا رہتا ہے، وہ ہماری غلطیوں سے درگزر کرتا رہتا ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ اس کی رحمت بڑی وسعت والی ہے۔ ایسا اس لیے ممکن ہے، ایسا اس لیے ہو رہا ہے، ہمیں یہ مہلت، یہ وقت اس لیے مل رہا ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو بھائیوں ہم تو مارے گئے تھے، ہم تو یقیناً تباہ اور برباد ہو جاتے۔ تو لہذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اپنے غضب پر غالب کر دیا ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ جعل اللہ الرحمت مئات جز، اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے، اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے، اور فرمایا فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99 وَأَنزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزًا وَاحِدًا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس 100 میں سے 99 جز جو ہیں اللہ نے رحمت کے اپنے پاس رکھ لیے، اور رحمت کا ایک جز اللہ نے دنیا میں نازل کر دیا، اور فرمایا کہ فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزِ تَتَرَحَمُ الْخَلَائِقِ، وہ ایک حصہ جو اللہ نے رحمت کا زمین پر اتارا، اس ایک جز کی وجہ سے خلائق آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے فرمایا کہ حتی ترفع الدابۃ حافرها عن ولدها، یہاں تک کہ یہ اسی رحم کا نتیجہ ہے کہ ایک جانور جو ہے وہ اپنے بچے کو اپنے کھر سے بچاتا ہے کہ جانور کا کھر اس کے بچے کو نہ لگ جائے، اس کا بچہ جو ہے وہ محفوظ رہے، اپنے بچے کی وہ حفاظت کرتا ہے۔ اس کے دل میں جو اللہ نے رحمت ڈالی ہے، اور وہ رحمت جو اللہ نے دنیا میں نازل کی ہے، اس رحمت کا نتیجہ ہے کہ جانور بھی اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کا ایک درجہ اس زمین پر ہے، اس ایک درجہ رحمت کی وجہ سے اس کائنات میں موجود ساری مخلوق، اس کائنات میں جتنی بھی مخلوق موجود ہے، صرف اس ایک درجہ رحمت کی وجہ سے آپس میں محبت کا اور رحم کا معاملہ کرتے ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ اللہ کی جو رحمت کے 100 درجے ہیں، 100 حصے ہیں، اس میں سے ایک رحمت کا حصہ زمین پر نازل ہوا، اسی ایک رحمت کے جز میں سے ماں کو رحمت کا اور شفقت کا حصہ ملا، تو ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے۔ تو جس کے پاس رحمت کے 99 درجے ہیں، وہ رب، وہ خالق و مالک تم سے کتنی محبت کرتا ہوگا، اس کی رحمت تمہارے اوپر کتنی ہوگی۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی تو میں یاد کر رہا تھا کہ اللہ کی رحمت کے 99 درجے وہ اللہ کے پاس ہیں، اس نے ایک درجہ ابھی زمین پر نازل کیا ہے، اس ایک درجے کی وجہ سے، اور جو میں نے بات کی کہ اس ایک درجے میں سے کچھ حصہ ماں کو ملا ہے، تو ماں کتنی محبت کرتی ہے اپنے بچے سے، تو جس رب نے، خالق نے، مالک نے اپنے پاس 99 درجے رکھے ہوئے رحمت کے، وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
صحیح مسلم کی حدیث نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں 99 درجے رحمت، فرمایا ہر رحمت کی وسعت اتنی ہے کہ جتنا زمین سے آسمان کا درمیانی فاصلہ ہے، اللہ کی رحمت اس کے اندر اتنی وسعت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پناہ وسعت کہ جس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کے بہت سے مظاہر بیان کیے ہیں، ان میں سے کچھ آپ بھائیوں کے سامنے ہم بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسعت والی ہے، اسے ہم اندازہ لگانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان اللہ عز و جل، کہ بے شک اللہ رب العزت وہ عزت والا، وہ اونچی شان والا، وہ ہمارا خالق و مالک، یبسط یدہ باللیل، وہ رات کے وقت اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے، وہ رات کے وقت اپنے ہاتھ کو پھیلا دیتا ہے۔ کیوں پھیلاتا ہے؟ اس لیے پھیلاتا ہے کہ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، کہ جس نے دن میں گناہ کیے ہیں وہ رات کو رب سے توبہ کر لے، اللہ اس کو معاف کر دے۔ یعنی کہ اللہ کی رحمت کی وسعت ہے کہ وہ ہم گناہگاروں کو بچنے کے لیے، ہم گناہگاروں کو معاف کرنے کے لیے، کہ جنہوں نے صبح سے لے کر شام تک گناہ پر گناہ کیے ہیں، جنہوں نے صبح سے لے کر شام تک غلطیاں کی ہیں، جرم ہی جرم کیے ہیں، نافرمانیاں ہی نافرمانیاں کی ہیں، اب یہ شام کو اس خالق کے دربار میں اپنے رب کے سامنے فریاد کریں، اپنے رب سے معافی مانگیں، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ اے مخلوق، اے اللہ کے بندے، وہ رب، وہ خالق و مالک تمہاری طرف اپنے ہاتھ کو پھیلا دیتا ہے کہ آ میرے بندے مجھ سے معافی مانگ لے، میں تجھے معاف کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ اپنے بندوں کی طرف اپنے ہاتھ کو پھیلا دیتا ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں کو معاف کروانے والا، ہے کوئی میری رحمت کا مجھ سے سوال کرنے والا؟ تمہارا رب تمہاری طرف خود اپنے ہاتھ کو پھیلا دیتا ہے، آؤ مجھ سے معافی مانگ لو، آؤ مجھ سے میری رحمت کا سوال کر لو، تاکہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر کے اپنی رحمت تمہیں عطا فرماؤں۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، پھر اللہ تعالیٰ دن کے وقت اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، اس لیے پھیلاتا ہے تاکہ اس انسان کو کہ جس نے رات کے وقت گناہ کیے ہیں، جس نے رات کی تاریکیوں میں اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، وہ شخص دن کے وقت اپنے رب سے معافیاں مانگ لے، اللہ اس کو معاف کر دے۔ یعنی یہ اللہ کی رحمت کی وسعت ہے، وہ خالق و مالک تمہارا رب، تمہارا ہمارا رب ہمارے اوپر کتنا رحم کرنے والا، اس کی رحمت کتنی وسعت والی۔ اگر تم نے صبح سے لے کر شام تک گناہ کیے ہیں تو رات کو اپنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، آ میرے بندے مجھ سے معافی مانگ لے، آ میرے بندے مجھ سے میری رحمت کا سوال کر لے، تاکہ میں تجھے معاف کر دوں، تیرے گناہوں کو بخش دوں، اور پھر اس کے بعد اگر تجھ سے رات کو گناہ ہو جائے، رات کو تجھ سے غلطیاں ہو جائیں، رات کو تجھ سے جرم سرزد ہو جائے، وہ دن میں بھی تیرے لیے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، دن کو بھی رات کو بھی تیرے لیے رحمت کے اپنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے کہ آ میرے بندے مجھ سے معافی مانگ لے، میں بڑی رحمت کرنے والا تجھے بخش دینا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے رب کی رحمت، اللہ اکبر۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنیے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العزت وہ برکتوں والا، وہ اونچی شان والا اللہ، وہ رب فرماتا ہے، یا ابن آدم،
امیدیں وابستہ کر کے مجھے پکارتا رہے، مجھ سے امیدیں وابستہ رکھ، مجھے پکار، میری طرف اپنے ہاتھوں کو پھیلا۔ اللہ فرماتا ہے تیرے عمل کیسے ہی کیوں نہ ہو، تو کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، فرمایا اللہ رب العزت نے، تیرے رب نے، میرے رب نے، ہمارے خالق و مالک نے، جس کی رحمت بڑی وسعت والی، کیا فرماتا ہے؟ غفرت لک، فرمایا تیرے گناہوں کو میں بخش دوں گا۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا ولا ابالی، مجھے تیرے گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں، گناہ چھوٹے ہیں، گناہ بڑے ہیں، مجھے تیرے گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ جب تم میری بارگاہ میں آ گیا، جو کیا معافی مانگ لی، تم میرے سامنے ندامت تو نے اختیار کر لی، تو نے اپنی ضد کو چھوڑ دیا، دعوتانی، مجھے پکارا، اور کیا فرمایا؟ ورجوتانی، تو نے مجھ سے اپنی امید کو وابستہ کر لیا۔ آجا پھر دیکھ میری رحمت، دیکھ میرا فضل، دیکھ میرا احسان، تو کتنا ہی بڑا گناہ کرنے والا، کتنے ہی بڑے جرم کرنے والا، کتنی ہی بڑی سے بڑی نافرمانیاں کرنے والا کیوں نہیں؟ غفرت لک، جا میں تیرا رب تجھے معاف کرتا ہوں۔ اور ولا ابالی، اللہ فرماتا ہے مجھے تیرے گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں کہ تو نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، میں تیرا رب تجھے معاف کرتا ہوں۔ پھر آگے سنیے اس حدیث میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ اس زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، اگر تیرے گناہ زمین سے لے کر عنان السماء، آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے، ثم، پھر اس کے بعد استغفرتنی غفرت لک لا ابالی، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اگر تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمانوں تک پہنچ جائے اور پھر اس کے بعد استغفرتنی، تو مجھ سے معافی مانگ لے، تو غفرت لک ولا ابالی، فرمایا تیرے ان سارے گناہوں کو جو زمین سے لے کر آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچ گئے ہیں، فرمایا وہ بھی سارے معاف کر دوں گا، مجھے تیرے گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گئے ہیں تو غفرت لک، میں تجھے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے تیرے گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی یہ اللہ کی رحمت کی وسعت ہے۔ اگر اللہ اتنی رحمت کرنے والا نہ ہوتا تو بتاؤ پھر ہمارا کیا حاصل ہوتا؟ یہ کتنا بڑا اس کا احسان ہے، یہ کتنا بڑا اس کا کرم ہے ہم گناہ گاروں پر، ہم نافرمانوں پر، ہم نکموں پر، اس کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اگر کیمرہ کہیں آپ دائیں بائیں دیوار کی طرف گھمائیں اور بھائیوں کو گہری نیند میں ذرا آپ ویڈیو پر اس کو ذرا ریکارڈ کر کے انہی بھائیوں کو آپ دکھائیں کہ آپ کتنی گہری نیند سو رہے ہیں۔ ٹیک چھوڑ دیں، آپ ذرا میری بات سنیں، مولوی کا زور لگ رہا ہے اور آپ سکون سے سو رہے ہیں۔ اصل بندہ جب ٹیک لگا کے سوتا ہے تو پھر سکون مل جاتا ہے، ہوا بھی ٹھنڈی ہے ماشاءاللہ، آپ کا تو زور کوئی نہیں لگ رہا، آپ کو تو پھر نیند آئے گی۔ اگر آپ تھوڑی ہمت کر کے کوشش کر کے آ گئے ہیں تو کچھ سن لیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے بہتر ہو جائے گی مجلس آج کی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ایاکم اللہ۔ پڑوس میں بیٹھے ہوئے بھائی ایک دوسرے کو جگا دیا کرو، ایک دوسرے کو اٹھا دیا کرو کہ بھائی ذرا اٹھ کے بیٹھ، ذرا سن۔ پڑوسی خود سو جائے، اٹھانے والا خود سو جائے تو پھر میں بھی سو جاؤں گا۔ پھر ٹھیک ہے، میرے ایک بستر لا دو مجھے بھی یہاں پر۔ تو میں حدیث بیان کر رہا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اے ابن آدم اگر تیرے گناہ ایسے ہوں تو اللہ فرماتا ہے ولا ابالی، مجھے تیرے گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں، غفرت لک، میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔
اور پھر اسی حدیث میں مزید آگے جا کر اللہ رب العزت کے فرمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا. فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا. فرمایا کہ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر کے گناہ لے آئے، اگر تو میرے پاس زمین بھر کے گناہ لے آئے. زمین چھوٹی سی کہ بہت بڑی ہے؟ بہت بڑی ہے. یعنی تو اتنے گناہ کرے کہ تیرے گناہوں سے یہ زمین بھر جائے، تیری نافرمانیوں سے یہ زمین بھر جائے، اور یہ زمین بھر کے تو میری بارگاہ میں گناہوں کو لے کر آ جائے. ثم لقیتنی، پھر تیری اور میری ملاقات ہو، لا تشرک بی شیئا، اس حالت میں کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. تو اللہ تعالیٰ پھر کیا اعلان فرماتا ہے اس کے لیے؟ فرمایا لا اعطیتک بقرابھا مغفرہ. اللہ فرماتا ہے تو جتنے گناہ لے کر آئے گا، اتنے ہی گناہوں کے حساب سے میں اپنی مغفرت لے کر تجھے ملوں گا. یعنی میں تیرے یہ سارے گناہ تیرے بخش دوں گا. اچھا ایک شرط رکھی ہے یہاں پر. شرط کیا رکھی ہے؟ لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. کیونکہ شرک ایسا گناہ ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس ایک رائی کے دانے کے برابر شرک ہو اور دوسری طرف بے حساب نیکیاں ہوں، تو اس شرک کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا، کبھی جنت میں نہیں جا سکے گا، اور اس کا کوئی نیک عمل اس کے کام نہیں آ سکے. اور اگر اس کے دامن میں شرک نہ ہو، اگر اس کے دامن میں کفر اور شرک نہ ہو، اور نیکیاں بہت کم ہوں، نیک اعمال اس کے پاس بہت کم ہوں، تو اللہ کی قسم وہ خالق کائنات اس عقیدہ توحید کی وجہ سے اسے بخش کر جنت میں داخل کر دے گا. اگر عقیدہ توحید آپ کا درست ہو، اگر آپ کے عقیدے میں شرک نہ ہو، اگر آپ اپنے دامن کو شرک سے بچانے والے ہیں، اپنے آپ کو کفر سے شرک سے بچانے والے، تو اگر آپ گناہ اتنے لے آئے زمین بھی بھر جائے، زمین و آسمان کا درمیانی خرابی گناہوں سے بھر جائے، یہ گناہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے تو اللہ رب العزت تمہارے عقیدہ توحید کی وجہ سے تمہیں معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا. اللہ اکبر. وہ ایک فاحشہ عورت، اس نے سنیے گا ایک نقطہ یہاں سمجھانا چاہتا ہوں، غور سے سمجھیے گا. ایک فاحشہ عورت کہ جس نے اپنی ساری زندگی بدکاری میں گزاری، جس نے اپنی ساری زندگی گناہوں کی گزاری، اس فاحشہ عورت نے ایک دفعہ ایک نیک عمل کیا. وہ نیک عمل اس نے کیا کیا؟ وہ نیک عمل یہ کہ ایک پیاسے کتے کو اس نے کنویں سے پانی نکال کر پلا دیا. ایک پیاسے کتے کو اس نے کنویں سے پانی نکال کر اس پیاسے کتے کو پلا دیا. ایک نجس جانور ہے، ایک ناپاک اور پلید جانور ہے، لیکن اللہ رب العزت کو اس عورت کی، اس فاحشہ عورت کی یہ نیکی پسند آئی کہ اس عورت نے میری مخلوق میں سے ایک ادنا سی معمولی سی مخلوق پر اس نے رحم کیا. اللہ رب العزت نے اس عورت کو بخش دیا، جنت میں داخل کر دیا. کیوں کیا؟ ہاں اس کی اس ایک نیکی کی وجہ سے. لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھو کہ یہ عورت شرک نہیں کرتی تھی. یہ عورت شرک نہیں کرتی تھی. اس کا عقیدہ توحید درست تھا. اللہ رب العزت نے اس ایک نیک عمل کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیا. اس کا عقیدہ درست تھا. اس کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا، معاف فرما کر جنت میں داخل کر دیا. اور دوسری طرف جا کر پڑھو، تمہیں ایسے لوگوں کی مثالیں ملیں گی کہ جنہوں نے بڑی خدمتیں خلق
حاجیوں کی خدمتیں کی، بڑے لوگوں کے اوپر احسانات کی. حاتم طائی نے لوگوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلایا، انسانوں کی خدمت کی. اس نے انسانیت کے اوپر بڑا پیسہ بہایا. اس نے بھوکوں کو کھانا کھلایا، اس نے پیاسوں کو پانی پلایا. لیکن اللہ کی قسم یہ جنت میں نہیں جا سکا. یہ جنت میں کیوں نہیں گیا؟ اس لیے نہیں گیا کہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا. اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، اور وہ بڑے بڑے نیک عمل اس کے کسی کام نہیں آئے. تو اس لیے عقیدے کی درستگی بہت ضروری ہے. اللہ اکبر. تو لہذا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کہ اگر آپ کتنے ہی بڑے گناہگار کیوں نہ ہو، آپ نے کتنے ہی بڑے جرم کیوں نہیں کیے، اللہ رب العزت اس خالق اور مالک نے جس نے اپنے نفس پر رحمت کو لکھ دیا ہے اور جس کی رحمت نے اس کے غضب کو ڈھانپ دیا ہے، اس کی طرف سے یہ اعلان ہے، میرے بندے تو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، تو میری بارگاہ میں آ جا، تو میری طرف آ جا، تو میری طرف جھک توبہ کر لے. تیرے جتنے بھی گناہ ہوں گے ان سارے گناہوں کو میں بخش دوں گا، معاف کر دوں گا. اچھا، اب اللہ رب العزت کے معاف کرنے کے معاملے کو ذرا ایک اور حدیث سے بھی سمجھیے. صحیح بخاری میں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین کی ایک جماعت آئی. وہ مشرکین ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے پانی کی طرح خون بہایا ہوا تھا، یعنی بڑی قتل و غارت کی ہوئی تھی، اور زنا جیسی برائی میں انہوں نے بہت کی تھی. اب یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو دعوت دیتے ہیں بہت اچھی ہے، آپ کی دعوت واقعی بڑی عظیم ہے، لیکن ہمیں یہ بتائیں کہ ہم لوگوں نے جو بہت غلطیاں کر رکھی ہیں، ہم لوگوں نے جو بہت گناہ کر رکھے ہیں، ہم لوگوں نے جو بہت جرم کر رکھے ہیں، اگر ہم آپ کی بات مان لیں تو ہمارے ان گناہوں کا کیا بنے گا؟ ہمارے ان گناہوں کا کیا بنے گا؟ ہم نے قتل و غارت بہت کی ہے، ہم نے زنا بھی بہت کیا ہے، ہمارے جرم بہت زیادہ ہیں. اگر ہم آپ کی لائی ہوئی دعوت پر لبیک کہیں، اگر ہم آپ کی بات کو مان لیں، اگر ہم آپ کی بات کو تسلیم کر لیں، تو ہمارے ان گناہوں کا کیا بنے گا؟ ابھی یہ وہ سوال کر رہے تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ بات پوچھ رہے تھے، اور اللہ کے رسول ابھی خاموش ہیں، یہاں تک کہ آسمانوں سے اللہ رب العزت نے وحی نازل کر دی. سورہ زمر کی آیت نمبر 53 اللہ نے نازل کی، اور کیا فرمایا قل، اے میرے نبی تو ان سے کہہ، یہ جو میرے بندے تیرے سامنے آئے بیٹھے ہیں ان سے کیا یا عبادی، اس جملے کے ساتھ یا عبادی، اے میرے بندو. سبحان اللہ. ابھی وہ سوال کر رہے ہیں، ابھی انہوں نے توبہ نہیں کی ہے، ابھی انہوں نے معافی نہیں مانگی ہے، ابھی تو وہ پوچھ رہے ہیں، ابھی تو وہ یہ سوال کر رہے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتائیں، ہم بہت بڑے مجرم ہیں، ہم نے قتل و غارت کی ہے، ہم نے زنا کیے ہیں، ہم نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں. اگر ہم آپ کی دعوت کو قبول کر لیں تو بتائیں ہمارے گناہوں کا کیا بنے گا؟ اللہ کی قسم دیکھیں، رب کی رحمت کی وسعت دیکھیں کہ انہوں نے ابھی اپنے گناہوں پر توبہ نہیں کی، ابھی صرف اس کے متعلق سوال کر رہے ہیں کہ اللہ نے پیغام بھیج دیا کہ اے میرے نبی قل، تو ان سے کہہ، اور کہنا کس جملے کے ساتھ ہے؟ یا عبادی. ان سے کہہ کہ تمہارا رب کہتا ہے اے میرے بندو، اے میرے بندو. اور کیا پیغام بھیجا؟ پیغام یہ بھیجا، الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے گناہ کیے ہیں، جنہوں نے برائیاں کی ہیں،
اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ وہ ذات ہے جو سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جو سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے اللہ کی رحمت، یہ ہے ہمارے اللہ کی رحمت جس سے ہم دور ہیں، جس سے ہم نے منہ پھیرا ہوا ہے، جس سے ہم نے اپنے تعلق کو توڑا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور اس کی رحمت کی وسعت کا مشاہدہ قرآن حکیم سورۃ الفرقان آیت نمبر 70 اس سے بھی کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا اعلان فرمایا ہے، ذرا اس کی رحمت سنیں۔ فرمایا کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اگر تم میں سے کوئی انسان وہ توبہ کر لے، اپنے ایمان کو درست کر لے اور وہ نیک عمل کرنا شروع ہو جائے، تو اللہ کا اعلان سنو۔ اعلان کیا ہے؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ کا اعلان یہ ہے کہ وہ صرف تمہارے گناہوں کو صرف معافی نہیں کر دے گا، بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ وہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ سنائیں، ذرا غور کریں کہ اللہ کی رحمت کتنی وسعت والی ہے۔ اور ہم سے کوئی لڑ پڑے یا ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، کوئی نافرمانی والا کوئی ہمارا چھوٹا بھائی، ہمارا کوئی دوست، ہمارا ساتھی، تو کیا خیال ہے ہم اس کو معاف کرتے ہیں جلدی؟ کبھی نہیں معاف کرتے۔ ہم تو جناب اس کے دشمن بن جاتے ہیں اور دشمنی ایسی پیدا کر لیتے ہیں، ساری زندگی کے لیے تو میرے لیے مر گیا، میں تیرے لیے مر گیا، میں مر جاؤں تو میرے گھر تم نے نہیں آنا، میری چارپائی کو ہاتھ نہیں لگانا، تم مر گئے تو تمہاری چارپائی کو ہاتھ میں نہیں لگاؤں گا۔ بات کتنی سی ہوتی ہے، بات چھوٹی سی۔ میرے ایک دوست ہیں بریدہ میں، مجھے کہتے کہ میری اور میرے بھائی کی بیگم کی میری بیوی کی اور میرے بھائی کی بیوی کی آپس میں لڑائی ہو گئی، اور لڑائی کس بات پر ہوئی ہے کہ وہ میرا بھتیجا ہے بیمار تھا، تو میری گھر والی اس کا پتہ لینے نہیں گئی، تو وہ اتنا ناراض ہوئی، اتنا لڑی، اتنا جھگڑی، کہتی کہ تم اب یہ سمجھ لو ہم تمہارے لیے مر گئے، تم ہمارے لیے مر گئے۔ اور بات کتنی سی ہے، بات کتنی سی ہے، اب وہ بیمار کا پتہ لینے کیوں نہیں آئے آپ لوگ؟ اتنی سی وجہ، اتنی سی بات، ایک چھوٹا سا معاملہ۔ اور غور کیجئے کہ ہم بھی بعض اوقات ایسی ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہی آپس میں دشمنیاں پیدا کر لیتے ہیں۔ بات پیچھے کتنی سی ہوتی ہے، بات چھوٹی سی ہوتی ہے۔ تم مجھے وہاں ملے تھے، سیدھے منہ تم نے بات نہیں کی تھی، تم نے مجھ سے سلام نہیں لیا تھا، بس اب کیا ہے، اب کہ ہم نہیں بولیں گے، بس ختم ہو گئی ہماری تمہاری، اور لڑائی جھگڑا اور جناب دشمنی، اور ایسی دشمنی پیدا ہو جائے گی کہ سالوں بیت جائیں گے، آپس میں کبھی بات نہیں کریں گے۔ یا ہوں گے کئی بھائی جنہیں عرصہ ہو چکا ہوگا اپنے دوستوں سے لڑے جھگڑے، رشتہ داروں سے کتنا عرصہ ہو چکا ہوگا، بول چال بند ہوگی، کیا خیال ہے کہ نہیں ہے ایسا کہ سارے ٹھیک ہو؟ ماشاءاللہ سارے ٹھیک ہو، اللہ کرے سارے ٹھیک ہو، لیکن میں جانتا ہوں ہے مشکل کام ہے، اور خاص کر آج کے اس دور میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں نفرت، چھوٹی چھوٹی بات پر آپس میں لڑائی جھگڑے فساد، اور ایک دوسرے کو معاف نہ کرنا۔ دیکھو اپنے آپ کے اندر کتنا رحم کا مادہ ہے آپ لوگوں کے اندر، دیکھو، اور دوسری طرف اپنے رب کو دیکھو کہ اس میں کتنی رحمت ہے، کتنی اس کی رحمت وسعت والی۔ یہاں تک اللہ کی قسم کہ کوئی ایسا انسان جس نے اپنے رب کو گالی دی ہو، ایسا انسان کہ جس نے خالق کی، مالک کی، اس کی ذات کو، اس کی حیثیت کو چیلنج کیا ہو، ساری زندگی 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، 1000 سال رب کو گالیاں دیتا رہا ہو، اب یہ اگر اللہ کی بارگاہ میں آ کر سچی توبہ کر لے، اللہ وہ 1000 سال کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور صرف معافی نہیں کر دے گا، جو ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے، اللہ کیا کرے گا؟ اس نے رب کو گالیاں دی ہیں، اس نے رب کی نافرمانیاں کی ہیں، اس نے
سب سے بڑا کافر کون تھا؟ فرعون. روئے زمین پر سب سے بڑا گنہگار کون تھا؟ فرعون تھا. اللہ اکبر. اس نے اتنا بڑا جرم کیا تھا کہ اس نے اللہ کی حیثیت کو چیلنج کر دیا. کہتا انا ربکم الاعلی. کیا کہا تھا اس نے؟ انا ربکم الاعلی. سب سے اونچا رب کون ہے؟ اس نے کہا تھا میں. فرعون نے کہا تھا. یہ بہت بڑا جملہ، یعنی جس میں اس نے اس اللہ کی ذات کی حیثیت کو اس نے چیلنج کیا. اس نے کہا کون سا رب، کون سا اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت دی تو کہنے لگا کون رب، کون اللہ، کون رب، مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی ہو سکتا ہے. انا ربکم الاعلی، سب سے اونچا بڑا رب میں ہوں. تو دیکھیے سبحان اللہ، اس اللہ کی ذات کی رحمت دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کو کیا حکم دیا؟ فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى. تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ اور جا کر کیا کرو؟ فقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى. کیا فرمایا؟ تم دونوں جاؤ اس کے پاس، رب کی ذات کی حیثیت کو چیلنج کرنے والے اس سب سے بڑے کافر کے پاس جاؤ اور جا کر بات بڑی نرمی سے کرنا. ہو سکتا ہے لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لے اور اللہ سے ڈر جائے. اگر وہ یہ کام کر لے تو اللہ اسے بخشنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. تو یہ اللہ کی رحمت کی وسعت ہے. تو فرمایا کہ اللہ رب العزت اگر کوئی توبہ کر لے، ایمان درست کر لے، نیک عمل کرنا شروع ہو جائے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا اور گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. تو یہ تھا گناہوں کو معاف کرنے کے حوالے سے. اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں، وقت شارٹ ہے. اب کچھ ایسی چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے بعض چھوٹے چھوٹے اعمال بھی ایسے ہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے بھی انسان کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. چھوٹے چھوٹے نیک اعمال ہیں لیکن ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی وجہ سے بھی اللہ اپنے بندوں پر بڑا رحم فرماتا ہے، بڑی بخشش کرنے والا ہے. ایک حدیث میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے وضو کے متعلق پوچھا تو وضو کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. غور کیجئے گا، ذرا سنیے گا، توجہ کیجئے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ امن الوضو، رہا وضو، فإنك إذا توضأت فغسلت كفيك. فرمایا کہ جب تو وضو کرے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تو وضو کرتا ہے فغسلت كفيك فأنقيتهما. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، وضو کرے اور اپنے تو ہاتھوں کو اچھی طرح دھوتا ہے. وضو کے دوران تو اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھوتا ہے. فرمایا خرجت خطاياك من بين اظفارك واناملك. فرمایا کہ جب تو اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھوئے گا تو تیرے اچھی طرح سے ہاتھ دھونے کی وجہ سے تیرے ہاتھوں کے جتنے بھی گناہ ہیں، یہاں تک کہ تیرے ناخنوں کے درمیان بھی جو گناہ ہیں، اللہ ان سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے. اللہ ان سارے گناہوں یعنی جب تو وضو کرے، اور وضو کیسے کرے؟ وضو اچھی طرح کرے. اور اچھی طرح جب تو وضو کر لے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھوں کے جو گناہ ہیں، یہاں تک کہ ان ناخنوں کے نیچے بھی جو تیرے گناہ ہیں، اللہ وضو کے پانی کی وجہ سے ان گناہوں کو دھو دے گا. اور پھر آگے بھی سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے فرماتے ہیں کہ جب تم کلی کرو اور تم اپنے ناک میں پانی ڈالو، اپنے چہرے کو اچھی طرح دھو لو اور بازوؤں کو کونیوں تک دھو لو، سر کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک اگر تم دھو لیتے ہو تو پھر یہ وضو مکمل کرنے کی وجہ سے اللہ تیرے سارے گناہ بخش دیتا ہے. پھر آگے بھی سنیے، آگے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنْ أَنْتَ وَدَعْتَ
تو اپنی اس پیشانی کو رب کائنات کے سامنے رکھ دیتا ہے تو فرمایا تیرے یہ نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت تجھے یوں کر دیتا ہے جیسے آج ہی تجھے تیری ماں نے جنم دیا ہو. اللہ سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے. اسے امام نسائی نے روایت کیا ہے. علامہ البانی نے اس روایت کو بالکل صحیح فرمایا ہے. علامہ البانی کہتے ہیں کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے. اب یہ عمل کتنا بڑا ہے, یہ عمل کتنا بڑا ہے. آپ وضو کریں اور وضو اچھی طرح کریں اور پھر نماز ایسے پڑھیں جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے. آپ جانتے ہیں نمازیں بھی ہمارے لوگ جیسے پڑھتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے. ادھر آپ آ کر اللہ اکبر, ابھی آپ سبحانک اللہم و بحمدک آرام سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, پتہ چلتا ہے آپ کا پڑوسی سجدے میں پہنچا ہوتا ہے. کیا خیالات سے ہوتے ہیں نا بعض نمازی بڑے مستعجل جو ہوتے ہیں, ابھی آپ کی سبحانک اللہ مکمل نہیں ہوتی لیکن آپ کے پڑوسی نے جناب ایک رکعت مکمل کر لی ہوتی ہے اور ابھی آپ سورہ فاتحہ مکمل کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ مکمل کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ پڑوسی تو سلام پھیر کر بھی چلا گیا ہے. ایسے بہت سے نمازی ملتے ہیں. آپ یقین جانے میں ایک دو دفعہ ایسا معاملہ ہوا, جمعہ پڑھ رہے تھے ہم تو جمعہ کے بعد, جمعہ کی نماز کے بعد امام نے سلام پھیرا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو جب امام سلام پھیر دے تو ہمیں اس کے بعد سلام شروع کرنا چاہیے. ہمارے کئی بھائی کیا کرتے ہیں, امام کے ساتھ ہی اپنے چہرے کو پھیرنا شروع کر دیتے ہیں, جبکہ طریقہ کیا ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امام نے ختم کیا, اب آپ شروع کرو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, امام نے ابھی اس نے سکھا, یہ پہلے السلام علیکم, ایسے ہی واللہ لوگ ایسے ہی. تو میں تو بات کرنے لگا تھا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امام نے کہا, ہم نے بھی پیچھے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, علیکم ورحمۃ اللہ. ابھی ایسے کر کے دیکھا گیا کہ ایک بندہ اٹھا, نماز شروع ہوئی, اس نے نماز شروع کر لی اسلام پھیرتے ہی, اور ابھی اس کو دیکھ کر ایسے ہی کیا تو پتہ چلا وہ رکوع میں بھی چلا گیا ہے. یعنی اتنے سے وقت میں اتنی جلدی نماز پڑھ, ایسی نماز نہیں. وضو اچھی طرح کرے اور نماز پڑھے جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے. تو اللہ نے اس کی وجہ سے اجر کیا رکھا ہے کہ اللہ اپنے بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور سبحان اللہ اس کی رحمت کی وسعت, تم مسجد کی طرف جاتے ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا بندہ مسجد کی طرف جاتا ہے, ایک قدم رکھتا ہے اللہ اس کے گناہ کو مٹاتا ہے, دوسرا قدم رکھتا ہے اللہ اس کے درجے کو بلند کرتا ہے, پھر قدم رکھتا ہے گناہ مٹاتا ہے, پھر قدم رکھتا ہے درجہ کو بلند کرتا ہے, پھر قدم رکھتا ہے پھر اللہ گناہ مٹاتا ہے. اس کی رحمت کی وسعت تو دیکھو, تم گناہ پر معافی نہیں مانگ رہے, صرف تم مسجد کی طرف چل کے جا رہے ہو, تمہارے یہ قدم اٹھانے, تمہارے یہ قدم رکھنے اللہ کی رحمت کہ وہ تمہارے ان قدموں کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے, تمہارے گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے. اور ایک اور حدیث بھی سنیے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو تھکاوٹ ہوتی ہے, انسان کو بیماری آتی ہے, انسان کو غم آتا ہے, انسان کو پریشانی آتی ہے, حتیٰ کہ تمہیں پسینہ آتا ہے, حتیٰ کہ تم تھکاوٹ محسوس کرتے ہو. واللہ تم اس حالت میں جب ہوتے ہو, اور سنو اور غور سے سنو اور جاگ کے سنو, میری طرف دیکھو, میری بات کو سنو, توجہ کرو, شاید کام آ جائے بات. کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, تمہارے سامنے اللہ کی رحمت کی وسعت کو بیان کر رہا ہوں. فرمایا کہ تم جب کبھی کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہو, تم کبھی تھک جاتے ہو, تمہیں کبھی کوئی غم آتا ہے, تم کبھی پریشان ہوتے ہو, کبھی تمہاری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ تمہارا جسم تھک جائے, یہاں تک کہ حتی شوکتی یشاقوہا, یہاں تک کہ تمہیں کبھی کانٹا بھی لگ جاتا ہے. اللہ تمہاری چھوٹی چھوٹی مصیبتوں, پریشانیوں, تھکاوٹوں, پسینوں کی وجہ سے بھی اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے.
حالانکہ ہم یہاں اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے نہیں مانگ رہے ہوتے، لیکن اس کی رحمت کی وسعت تو دیکھو، میرے بندے کو کانٹا لگا ہے، میرے بندے کے گناہ کو معاف کر دو، میرے بندے کو پسینہ آیا ہے، پسینے کے قطرات کی وجہ سے میرے بندے کے گناہوں کو معاف کر دو، میرے بندے کے دماغ میں پریشانی والا خیال آیا ہے، میرے بندے کے گناہ کو معاف کر دو، میرے بندے کو کہیں پریشانی کی خبر آئی ہے، میرے بندے کو معاف کر دو۔ اللہ کی قسم تمہارا رب اتنی رحمت والا، تمہاری ان چیزوں پر بھی جس پر تم نے اللہ سے معافی نہیں مانگی، اللہ پھر بھی تمہیں معاف کرتا رہتا ہے۔ اور یہاں تک کہ فرمایا قیامت کے دن انسان ایسے لوگ کہ جنہوں نے دنیا میں پریشانیاں اٹھائی ہوں گی، تکلیفیں اٹھائی ہوں گی، مسائل میں گھرے ہوں گے، وہ صبر کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کی رب سے ملاقات اس حالت میں ہوگی کہ اس کے ذمہ ایک بھی گناہ نہیں ہوگا، ایک بھی گناہ نہیں ہوگا۔ 9:30 کا ٹائم 10:30 تک، تو ٹائم 10 منٹ لیٹ شروع کروایا تھا انہوں نے، 10 منٹ لے سکتا ہوں نا میں، جو لیٹ کروایا ہے انہوں نے، وہ والے 10 منٹ تو لے سکتا ہوں نا میں، چلو ٹھیک ہے۔ تو لہذا یہ اللہ کی رحمت کی وسعت ہے۔ میں اب بات کو سمیٹتا ہوں بھائیو، چیزیں اور بھی بہت سی ہیں، میں چونکہ ٹائم ختم ہو گیا، ورنہ اور بھی اللہ کی رحمت کی وسعت کو آپ کے سامنے ہم رکھتے۔ اللہ رب العزت جہاں گناہوں کو مٹاتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر اجر بھی بہت زیادہ لیتا ہے، جیسے ایک حدیث میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک انسان اپنے دل میں کسی نیکی کا خیال ہی کرتا ہے، نیکی کرتا نہیں، صرف نیکی کا خیال کرتا ہے، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے میرے بندے کی نیکی کو لکھ لو، اور فرمایا اس کے بعد اگر وہ بندہ اس نیکی کو کر لے تو اللہ اس کی اس نیکی کی وجہ سے ایک نیکی نہیں لکھواتا بلکہ کم از کم 10 لکھواتا ہے، اور 10 سے بھی آگے 700 گنا، اور 700 گنا سے بھی زیادہ کئی گنا اپنے بندے کی نیکی کو بڑھا دیتا ہے۔ یعنی جہاں وہ ہمارے گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے، جہاں وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے، وہیں وہ ہماری نیکیوں کو بھی بڑھاتا رہتا ہے۔ ہمارے ایک ایک نیک عمل کو وہ کئی گناہ اضافے کے ساتھ بڑھاتا رہتا ہے۔ میرے بندے کی اس نیکی کو کم از کم 10 کر دو، کوئی نیکی اس سے زیادہ خلوص والی ہوتی ہے، فرماتا ہے اس کو اور بڑھا دو، اس کو اور بڑھا دو، اس کی نیکیوں میں اور اضافہ کر دو، یہاں تک کہ وہ اپنے بندے کی نیکیوں میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اسی طرح نیکیاں بڑھانے کے لیے اس نے ایک موسم دیا ہے، جو موسم آج سے 20 دن کے بعد شروع ہونے والا ہے۔ وہ موسم کون سا ہے؟ وہ موسم رمضان کا ہے۔ اے اللہ ہمیں وہ دن نصیب فرما، ہمیں رمضان تک پہنچا، اور ہمیں رمضان میں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور بھائیو یہ رمضان بھی اس کی رحمتوں میں سے رحمت ہے، یہ رحمان کی طرف سے ہمارے لیے اس کی رحمت ہے، اس کا یہ فضل ہے۔ کیا کرے گا وہ رحمان، وہ رحیم کیا کرے گا؟ اس کی رحمت اس مہینے میں کیا ہوتی ہے ذرا دیکھو سنو۔ وہ کیا کرتا ہے؟ کرتا یہ ہے کہ جہنم کے دروازوں کو بند کرتا ہے اور بہشتی دروازے کھول دیتا ہے۔ اور دیکھیں ہمارے رب کی رحمت کو سنیے گا، ہمارے رب کی رحمت میں غور کیجئے گا۔ رب کعبہ کی قسم، رمضان آتا ہے اس کی رحمت جوش میں آتی ہے، کیا کرتا ہے؟ حکم دیتا ہے جہنم کے دروازے بند کر دو، جنت کے دروازے کھول دو، یعنی ان بہشتی دروازوں کو کھول دو۔ کون سا بہشتی دروازہ؟ ایک تو ہمارے ملکوں میں کھلتے ہیں نا بہشتی دروازے، کھلتے ہیں نا، پاکستان میں بھی کھلتا ہے، ہندوستان میں بھی کھلتا ہے، کہتا ہے یہ بہشتی دروازہ کھلا ہے، اور یہ نہیں، بہشتی جنتی دروازے۔ اللہ وہ خالق و مالک بہشتی دروازوں کو، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور وہ شیطان جو ہمیں بہکاتے ہیں، وہ شیطان جو ہمیں رحمان سے دور کرتے ہیں، وہ
तेरे लिए मेरे लिए ऐलान करता है, कहता है मेरे बंदे अब उन शैतानों को मैंने जकड़ दिया, जन्नत के दरवाजों को खोल दिया, जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया, अब ही मेरी रहमत को पाले, अब ही आ जा, अब ही मेरी रहमत अपने नाम करवा ले। और फिर रोजे की जज़ा, रोजे का बदला क्या रखा, फरमाया हर नेकी का बदला, जो कोई नेकी इंसान करता है उसका बदला कम से कम 10 गुना, फिर उसके बाद फरमाया बाज नेकियों का बदला 700 गुना तक बढ़ा देता है। लेकिन जब रोजे की बारी आई फरमाया अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, रोजे के बारे में ये मियार नहीं है, रोजा मेरे लिए है और इसकी जज़ा और बदला भी मैं दूंगा, और इसकी जज़ा और बदला भी मैं दूंगा। सुभान अल्लाह। और मुसलमानों तुम्हें मुबारक हो, मुबारक जिसके पास कलमा है, जो मुसलमान है, उसके लिए मुबारक हो कि अगर वो अपने रब की रहमत में गौर करे तो अल्लाह की कसम इसके लिए बख्शिश का इतना सामान पड़ा है। और हम दावत देते हैं उन लोगों को भी कि जो अभी इस्लाम में नहीं है, इस्लाम से दूर है, आओ हमारे भाइयों, आओ हमारे साथियों, आओ इस रब की रहमत को अपने नाम करवा लो, इस इस्लाम को समझो, इस दीन को समझो, हमारे दीन को, हमारे ऊपर हमारी तरफ भेजे हुए कुरान को समझो, हमारे मजहब को समझो। रब्बे काबा की कसम, उस खालिक ने, उस मालिक ने इस्लाम में खैर ही खैर रखी है। ए मुसलमान तुझे मुबारक हो कि रब ने तेरे लिए ये रहमतों के दरवाजे खोले हुए हैं। और वो शख्स के जो इस्लाम से दूर है, वो शख्स कि जो मुसलमान नहीं है, हम उसको भी दावत देते हैं कि वो आए हमारे मजहब का मुताला करे, वो आए देखे हमारे रब की रहमत को पढ़े, और हमें उससे बताना चाहते हैं जो इस्लाम में नहीं है, जो इस्लाम से दूर है, जो कुफर की जिंदगी बसर कर रहा है, जो मुसलमान नहीं है, हम उसको भी बताना चाहते हैं। रब्बे काबा की कसम, हमारा खालिक उस पर भी बड़ा रहम फरमा देगा अगर वो अपने शिरक को छोड़ दे और इस्लाम में आ जाए, इस्लाम कबूल कर ले, तो अल्लाह की कसम अल्लाह उसकी पिछली जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ कर देगा। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, और फरमाया जो एक बंदा इस्लाम कबूल कर ले, एक बंदा अगर कुफर की शिरक की जिंदगी छोड़ दे, मुसलमान हो जाए, तो अल्लाह का उसके लिए वादा है, उसके लिए ऐलान है। वो वादा और ऐलान क्या है कि उसको अल्लाह पिछले गुनाहों से साफ करके यूं कर देगा जैसे आज ही उसे उसकी माँ ने जन्म दिया है। तो लिहाजा उसके लिए भी दावत, तेरे लिए भी दावत, मेरे लिए भी दावत। आओ मेरे भाइयों, रमजान पहुंच गया, और मेरे भाइयों 20 दिन रह गए इस रमजान में। इस रमजान के लिए तैयारी कर लें कि हमने इस रमजान में अपने रब को मनाना है। इस रमजान में हमने अपने रब की रहमत को हासिल करने की कोशिश करना है। हमने अपने रब को इस रमजान में रो रो कर मनाना है, अपने खालिक और मालिक के सामने गिड़गिड़ाना है, उससे उसकी रहमत का सवाल करना है, उसे राजी करना है। ये रमजान हमने सुस्तियों में नहीं गुजारना। इस रमजान में क़यामुल लैल करने हैं कि नहीं करने हैं? ढीले बोलियो नहीं करने। क़यामुल लैल करना है कि नहीं करना? ऊँची बोलोगे तो छोड़ूंगा, नहीं तो 10 साल चलता रहेगा। अब वो हो गए, क़यामुल लैल करना है, इसका मतलब दर्द छोड़ दो। क़यामुल लैल करो, कुरान पढ़ो, इबादत करो, रोजे रखो, अपने रब को मनाओ, उसकी इबादत करो। ये रहमतों का महीना है, जन्नत के दरवाजे खुल गए, जन्नत के दरवाजे खुलने वाले, जहन्नम के दरवाजे बंद होने वाले, तुझे मुझे बेखाने वाला शैतान कैद में जाने वाला। अल्लाह तेरी मेरी जिंदगी करे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ईमान की दौलत से माला माल करे, और
اس مہینے میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی رحمت کو پانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ آخری میری بات میں ان بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا، ہوتے ہیں بعض اوقات ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا کہ بعض اوقات آپ کے ہاں آپ کے پاس ایسے بھائی بھی بیٹھے ہوتے ہیں کہ جو اسلام میں نہیں ہوتے، جو مسلمان نہیں ہوتے، تو ہم ان سے بھی یہ کہنا چاہیں گے کہ واللہ یہ مذہب، یہ اسلام بہت بڑی نعمت ہے۔ کائنات میں اگر سب سے بڑی کوئی نعمت ہے تو وہ اسلام ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسلام ایک ایسی نعمت ہے کہ آپ کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی آپ کے لیے بہت بڑے اجر کا سبب بن جاتی ہیں، اور اگر آپ اسلام میں نہیں ہیں، آپ کتنے ہی بڑے نیک اعمال کیوں نہ کرتے رہیں، وہ آپ کے کسی کام آنے والے نہیں ہیں۔ ابو جہل نے وہ 18 کے قریب حج کیے تھے، لیکن وہ حج اس کے کسی کام نہیں آئے۔ وہ لوگ بڑے مکے میں آنے والے حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، عقیدہ ٹھیک نہیں تھے، مشرک تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن ان کا یہ حاجیوں کی خدمت کرنا ان کے کسی کام نہیں آیا، وہ جہنم میں چلے گئے۔ اس لیے ہم ہمدردی کے ساتھ، ہم محبت کے ساتھ، ہم پیار کے ساتھ، ہم اخلاق کے ساتھ اپنے ان بھائیوں کو دعوت دیتے ہیں کہ بھائیوں اس دین کو سمجھئے، مذہب اسلام کو سمجھئے۔ اس مذہب کی بڑی خوبیاں ہیں، جب آپ اس میں آئیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس مذہب کے اندر اللہ نے کتنی خیر رکھی ہے۔ اور جو میں نے ایک بات پہلے بھی عرض کی، اگر کوئی بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تو مسلمان ہونے پر اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور وہ یوں کھڑا ہوتا ہے کہ اس کے ذمے کوئی ایک گناہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ سب سے بڑی اس کے لیے نعمت ہوگی کہ جو انسان کفر سے اسلام میں آ جائے، جو انسان اپنے سابقہ مذہب کو ترک کر کے اسلام میں آ جائے، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو اتنی بڑی نعمت دیتا ہے۔ حقوق اللہ، حقوق العباد، بڑے بڑے گناہ جرم جو بھی ہیں اللہ وہ سارے معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ انہیں بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کریں، اللہ کی رحمت کے لیے ہم کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلم